ابو جال کا جنت میں کھجور کا درخت۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میں عالم خواب میں جنت میں گیا۔ وہاں میں نے کھجور کا ایک درخت دیکھا جو دوسرے تمام درختوں سے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کس کا درخت ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ابو جہل کا درخت ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ابو جہل کا درخت، وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام اور کنیت ابو الحکم تھی، جس کی وجہ سے وہ عرب میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں اور اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ابو جہل کو یہ نام اسلام نے کم علمی اور ناخواندگی کی وجہ سے دیا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ابو الحکم کا مطلب ہے علم و حکمت کا بادشاہ۔ وہ کئی گھنٹے بڑی لمبی لمبی تقریریں کیا کرتا تھا، شاعری بھی خوب جانتا تھا اور اپنے دور میں خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا۔ میلے اور محفلیں کروایا کرتا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ عرب کے لوگ دور دراز علاقوں سے لمبی مسافت طے کر کے اس کی تقریر سننے آیا کرتے تھے۔ ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ ایک سیدھے سادے دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے کہا کہ صاحب اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں، مگر آپ صحیح بولیں گے اور میرے سوال کی کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ جواب میں ابو جہل نے دیہاتی سے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں میں کتنی پاک اور متبرک جگہ بیٹھا ہوں، اس جگہ بھلا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ دیہاتی نے کہا اے ابو الحکم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیہاتی کی زبان سے یہ غیر متوقع سوال سن کر ابو جہل تلملا اٹھا اور اس سے کہنے لگا او ظالم، اس پاک جگہ تم کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ جس کے جواب میں دیہاتی نے کہا کہ میں نے اسی لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حیرانی اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر عیاں ہو گئے اور گھبرائی ہوئی آواز کے ساتھ دیہاتی سے کہا سن، آسمانوں کے رب کی قسم، اس نیلی چھت کے نیچے اللہ کی زمین پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سچا اور راست باز آج تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ وہ خود بھی سچا، اس کی نبوت بھی سچی، اس کا دین بھی سچا ہے، اور چشم فلک نے اس جیسا صادق اور امین آج تک نہیں دیکھا۔ دیہاتی نے حیرت ہو کر کہا جناب اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ چل کر اس کی بیعت کر لی جائے اور جو دعوت وہ دے رہے ہیں اسے قبول کر لیا جائے۔ جس کے جواب میں ابو الحکم نے وہ بات کہی جس نے اسے ابو جہل بنا دیا۔ کہنے لگا تیری ماں تجھ کو روئے، کبھی ان کی محفل میں جا کر دیکھو، وہاں تو عالم یہ ہے کہ کئی دن پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری کا عالم یہ ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے کپڑوں سے مل لیتے ہیں اور ان کا پسینہ بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی محفل میں آقا غلام کی بھی کوئی تمیز نہیں، سب برابر سمجھے جاتے ہیں، جبکہ تم کو معلوم ہے میں قریش کا ایک مانا جانا ہوا سردار ہوں۔ لوگ میری قدم بوسی کرنے کے لیے طول و عرض سے میرے آستانے پر حاضری دیتے ہیں، اپنا مال و متاع نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کوئی غلام میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے میں یہ جاہ و جلال شان و شوکت کو قربان کر کے ان کے قدموں میں جا بیٹھوں؟ یہ وہ جواب تھا جو ابو جہل کے اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جسے اسلام جہالت کا نام دیتا ہے کہ دوسرے کی بات کو سننے سے ہی اکثر انکار کر دینا چاہیے، اس کا دعا اور دلیل کتنی ہی جاندار اور حقیقت پسندانہ ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایک بار تو ایسا شدید طوفان تھا، ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اتنی خراب موسم میں میرے دروازے تک آنے والا جو بھی سوال کرے گا مجھے لات و عزا کی قسم میں انکار نہیں کروں گا۔ جب دروازے پر پہنچے تو کائنات انسانی کا سب سے شریف اور سچا انسان، جس کی چوکھٹ میں فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، اپنے 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور وحدانیت کا علم لیے کھڑا ہے، اور اپنے معصوم لبوں سے دلیل اور منطق کے انمول موتی بکھیر رہا ہے۔ مگر ابن ہشام کی جہالت اور بدبختی کی انتہا دیکھیے، اس نے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، جس کی قسم رب کائنات اپنی لاریب کتاب میں کھا رہے ہیں، سننے سے انکار کر دیا، اور اپنی غفلت کے پردوں سے ڈھکے کانوں میں ناپاک انگلیاں ڈالیں، اور بیوی نے جب اسے اس کی قسم یاد دلائی تو اس کے لیے اس نے وہی بات دہرائی کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں مان سکتا۔ آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟
یہ مفہوم ہے کہ بات کو سنتے ہی انکار کر دینا اور اپنی ہر بات کو سچ تصور کر لینا، اور اگر کوئی دلیل مانگنے کی غلطی کر بیٹھے تو تشدد اور جبر پر اترنا ہے۔ یہ رویہ عدم برداشت و غصے کو جنم دیتا ہے، جو جہالت کا اصل مفہوم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عیسائی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا، کیا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں اسے اندر لے آیا۔ اس نے آ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ میری مدد فرمائیں اس شخص کے خلاف جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس عیسائی نے کہا کہ ابو جہل بن ہشام نے میرا مال زبردستی چھین لیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو جہل کے قیلولہ کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت آپ کا جانا اس پر کہیں ناگوار نہ گزرے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ غضبناک نہ ہو جائے اور کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری گزارش کو نہ سنا اور ابو جہل کی طرف تشریف لے گئے، اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ اچانک دروازے پر کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو جہل نے کہا، اندر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا، آپ میری طرف پیغام بھیج دیتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس عیسائی کا جو مال لیا ہے تو اس کا وہ مال فوراً واپس کر۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ اس کام کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں؟ اگر آپ اس بارے میں کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھجوا دیتے تب بھی میں مال واپس کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات کو طویل نہ کرو اور تم اس عیسائی کا مال اس کو واپس کر دو۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا کہ اس عیسائی کا جتنا مال تو نے لیا ہے جلدی سے اس کو نکال کر اس کے حوالے کر دو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا تیرا مال تجھ کو مل گیا ہے؟ عیسائی نے کہا ہاں، سوائے ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ وہ ٹوکری جلدی سے نکالو۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا، لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ آخرکار ابو جہل نے اس ٹوکری کے بدلے میں اس سے بہتر ایک ٹوکری دی۔ ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے کہا کہ باخدا تو نے انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی خاطرداری کی ہے۔ ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی بات نہ کرتی۔ اس نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا کہ میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا تو اس پر مجھے رسوا نہ کر۔ کہنے لگا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر 2 شیر بیٹھے ہوئے دیکھے۔ جب بھی میں ارادہ کرتا کہوں کہ میں مال واپس نہیں کرتا تو قریب تھا کہ وہ دونوں مجھے چیر پھاڑ دیتے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عیسائی نے وہ سارا منظر دیکھا جو منظر ابو جہل دیکھ چکا تھا تو اس نے زبان حال سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین برحق ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا اسلام کو قبول کرنا ایک مظلوم کی مدد کرنے کی برکت سے تھا۔ امام بخاری سے مقتول ہے کہ ایک دن ابو جہل نے کہا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں معاذ اللہ اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کروں گا۔ جب اس کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کرنے کی جرت کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یہ پیغام ربانی سنایا۔ ترجمہ: بس وہ لائے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا تو اسی وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ایک روز پھر اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو پھر کہنے لگا کہ کیا تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو معاذ اللہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں،
اس ملعون نے کہا لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو میں اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند ڈالوں گا اور اس کے چہرے کو گرد آلود کر دوں گا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نزدیک آیا تاکہ اپنے خبیث ارادے کی تکمیل کرے، لیکن قریب آتے یہ اچانک الٹے پاؤں پیچھے بھاگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے پر مارتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ وقت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ابو جہل عمر بن ہشام کا جنت میں کھجور کا درخت والا واقعہ ایک مشہور ولی اللہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، جو بعض روایات میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ ابو جہل کی عداوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے انجام کی عجیب حکایت بیان کرتا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ابو جہل کچھ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے آئے۔ ابو جہل نے گستاخی کرتے ہوئے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں تو مجھے جنت میں سے ایک کھجور کا درخت دکھائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے یہ کھجور کا درخت دیکھ لیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ابو جہل نے انکار میں سر ہلایا اور مسکرا کر کہا ہاں اگر مجھے جنت کا درخت دکھا دو تو میں مان لوں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اچانک ایک جنت کا کھجور کا درخت ظاہر ہوا جس کے پھل چمکدار اور خوشبودار تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے۔ ابو جہل نے درخت کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن درخت غائب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل یہ تیرے لیے نشانی تھی لیکن تو نے اسے قبول نہ کیا، اگر تو ایمان لے آتا تو یہ درخت تیرا ہو جاتا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابو جہل نے پھر بھی انکار کیا اور کہا یہ محض جادو ہے۔ یہ واقعہ ابو جہل کی ہٹ درمی اور کفر کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ بعد میں ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا جہاں اس کا انجام ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوا۔ یہ روایت بعض تاریخی کتب اور قصص میں ملتی ہیں لیکن اس کی سند ضعیف یا موضوع ہو سکتی ہے، اس لیے اسے سنیں اور عبرت حاصل کریں، لیکن اسے صحیح حدیث نہ سمجھا جائے۔ ترجمہ اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ کے ذکر کردہ کے مطابق ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جنت کے ایک خوبصورت کھجور کا درخت دیکھا جو دیگر درختوں سے ممتاز تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا درخت ہے تو بتایا گیا کہ یہ ابو جہل کا درخت ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا۔ ابو جہل کے لیے یہ درخت آزمائش اور نشانی تھی، اگر وہ ایمان لے آتا تو یہ درخت اس کے لیے جنت میں ہوتا، لیکن اس نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس نعمت کو کھو دیا۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت کی وسعت۔ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابو جہل جیسے سخت دشمن اسلام کو بھی توبہ کا موقع دیتا ہے لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ عبرت کی بات کہ یہ ہمیں بتانا ہے کہ کفر و شرک انسان کو بڑی سے بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ ابو جہل کے پاس موقع تھا لیکن اس نے اپنی ضد کی وجہ سے جنت کو جہنم میں بدل دیا۔ روایت بعض قصص و حکایات کی کتابوں میں ملتی ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں بلکہ یہ ضعیف یا موضوع یعنی من گھڑت ہو سکتی ہے، اس لیے اسے عبرت کے طور پر پڑھا جائے لیکن اسے مستند حدیث نہ سمجھا جائے۔ اللہ کی نعمتیں ہر ایک کے لیے ہیں لیکن شرط ایمان اور اطاعت کی ہے۔ دشمنان اسلام کو بھی توبہ کا موقع ملتا ہے لیکن وہ اپنے ضد میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے دل میں کسی کے لیے بھی مایوسی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور دشمنان اسلام کی طرف ہٹ درمی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں ابو جہل جیسی سرکشی سے بچنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔